امام حسین کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ کھیلتے اور کودتے بازار میں کہیں گلیوں میں چلے جاتے ہیں، شام تک حضرت امام حسین واپس تشریف نہیں لاتے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن سے فرمایا، بیٹا چھوٹے بیٹے امام حسین جو ہے صبح سے نظر نہیں آتے ہیں، جاؤ جا کر کے کہیں تلاش کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں، مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن کہیں بھی حضرت امام حسین نظر نہیں آتے۔ سامنے سے دیکھا کہ ہرن آ رہی ہے، آپ نے ہرن سے مخاطب ہو کر کے پوچھا، ہرن بتا تو نے میرے بھائی حسن حسین کو کہیں دیکھا ہے؟ کیا ہرن بھی جواب دیتی ہے؟ لیکن یہ امام حسن کی کرامت تھی کہ ہرن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان گویائی عطا فرمائی، اور ہرن نے کہا، اے شہزادہ رسول، آپ کے برادر اصغر کو اگر تلاش کرنا ہے تو یہودی کا مکان جس کا نام رافع ابن صالح ہے، اس کے باغیچے میں چلے جاؤ، آپ کو آپ کا بھائی وہیں مل جائے گا۔ ہرن کا جواب سن کر کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع بن صالح کے مکان پر باغیچے میں جاتے ہیں، جا کر دستک دیتے ہیں، کہا تیرے باغیچے میں میرا بھائی حسین ہے۔ کہا تمہیں کیسا پتا چلا؟ کہا میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میرے بھائی حسن کو تم نے اپنے باغ کے اندر پوشیدہ کر دیا ہے، اپنے باغ کے اندر چھپا دیا ہے، تم میرے بھائی کو واپس کر دو۔ کہا نہیں کریں گے۔ پھر امام حسن نے جلال میں آ کر کے کہا، اگر میرے بھائی کو واپس نہ کیا، میں اپنی والدہ محترمہ سے جا کر کے فرما دوں گا، وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا دے گی، روئے زمین سے اہل یہودیت ساری ختم ہو جائے گی۔ حضرت امام حسن کی سنجیدگی اور بات کو سن کر کے رافع بن صالح نے کہا، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ کہ میری والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سن کر کے کہا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی والدہ محترمہ کو تو میں نے پہچان لیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ کہا میرے والد کا نام، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہا میرے والد کا نام علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ کہا میں نے اس کو بھی پہچان لیا، ان کو بھی پہچان لیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے نانا کون ہے؟ کہا میرے نانا جان وہ ہے، درخت کو اشارہ کرے ان کی بارگاہ میں سجدہ کرے، سورج کو اشارہ کرے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، چاند کو اشارہ کرے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ اگر میرے نانا جان چاہے تو ان کی انگلیوں کی ان کی کھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، وہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں پہچان گیا۔ کہا بیٹے سب سے پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا اور مجھے مشرف با اسلام کر دے، پھر میں تیرے بھائی حسن کو واپس کروں گا۔ حضرت امام حسن نے چھوٹی عمر کے اندر یہودی کو کلمہ پڑھایا، مشرف با اسلام کیا، اور باغیچے میں سے حضرت امام حسین کو لا کر کے امام حسن کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ امام حسن اپنے برادر اصغر امام حسین کو لے کر جا رہے ہیں اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں، جا کر کے سارا واقعہ پیش کیا۔ رافع بن صالح تلاش کرتا کرتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے معافی طلب کرنے کے لیے۔ کہتا ہے سیدہ فاطمہ، میں نے آپ کے بیٹے حسن کو چھپا لیا تھا، میں نے آپ کے بیٹے حسن کو اپنے باغیچے میں رکھ لیا تھا، میں اس کی معافی کے لیے حاضر ہوا۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ میں تو معاف کر دیتی ہوں، لیکن اس کے بابا جان مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار کے ساتھ غزوات میں تشریف لے گئے ہیں، جب وہ آئے تو ان کی بارگاہ میں بھی تمہیں معافی مانگنا ہوگا۔ کہا سیدہ میں ان کی بارگاہ میں بھی معافی طلب کر
لوں گا. چلا جاتا ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب غزوات سے واپس آتے ہیں پھر معافی کے لیے کر کے آتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں میں تو اس کو معاف کرتا ہوں گا لیکن اس کے نانا جان کائنات کے مالک و مختار ہے, اس کی بارگاہ میں بھی تم کو معافی طلب کرنا ہوگا. وہاں سے جاتے کاشان نبوت میں حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں, جا کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کے نواسے کو اپنے باغ میں پوشیدہ کر لیا تھا, فاطمہ نے معاف کر دیا, آپ کے داماد مولا علی نے معاف کر دیا, اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, آپ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تو معاف کرتا ہوں لیکن دونوں شہزادے رب کو محبوب ہے, تجھے رب کی بارگاہ میں بھی معافی مانگنا ہوگا. مسلسل 70 دنوں تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے. 70ویں دن بلبلے باغ سدرا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے رافع بن صالح کی توبہ کو قبول فرما لیا اور آپ کے صحابیہ میں, آپ کے صحابی میں اور آپ کے نیک بندوں میں اس کو شمار فرما دیا ہے. وہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی ذات گرامی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اکبر کا سامنا کیا.